السلام علیکم دوستو. آج کچھ ذکر ہو جائے پاکستان کی معیشت کا. حکومت کا، وزیر خزانہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بحیثیت مجموعی معاشی استحکام حاصل ہو گیا ہے، معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پہلے ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں کہ عام آدمی کی معیشت کا کیا حال ہے. جو افراط زر کا سلسلہ گزشتہ 5-6 برسوں سے چلا ہوا تھا، اس نے عام آدمی کی صلاحیت کو، پرچیزنگ پاور جس کو کہتے ہیں، وہ کس حد تک متاثر کیا ہے. اور اس کے بعد پھر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی وغیرہ کی جو باتیں ہیں، جو دعوے ہیں حکومت کے، اس طرف جائیں گے. تو اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم نے آج ایک بار پھر دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد احمد زبیر صاحب کو. تو جناب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، اور آپ کے ناظرین کو بھی سلام. تو آپ کی جب بھی لوگ باتیں سنتے ہیں تو بڑے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ ہماری تربیت ہو گئی ہے، وی ہیو لرنڈ سم تھنگ. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو افراط زر کی صورتحال کیا ہے، حقیقی صورتحال کیا ہے. کچھ عرصے تک حکومت کہتی رہی کہ وہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، افراط زر کی شرح کم ہو گئی ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ جی امتیاز بھائی، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. دیکھیے، افراط زر کے جو ہے نا، سمجھنے کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ذہن میں رکھنے کے لیے کہ افراط زر جو ہے وہ قیمتوں کی رفتار ہے. قیمت جہاں پر ہے اس سے کس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے. تو اگر ہم اس مالی سال کو دیکھیں، جولائی 2025 آنورڈ ماہانہ طور پہ، تو ہمیں جو آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک قیمتوں کی رفتار وہ بڑھ رہی ہے، ہر ماہ بڑھ رہی ہے. اچھا، اب وہ رفتار ظاہر ہے جو 23 میں یا 24 میں تھی 20% یا ابو، اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی. ابھی یہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. لیکن جو چیز اور غور کا طلب ہے وہ یہ کہ ان کے اندر، یہ تو مجموعی رفتار کی ہم بات کر رہے تھے، لیکن اگر آپ اس کے اندر دیکھیں مختلف جو اشیاء ہوتی ہیں، جو انڈیکس ہوتا ہے، اس میں جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی رفتار سالانہ، ماہانہ، مطلب منتھ آن ایئر وہ بڑھی ہے. اس میں جناب جو کلودنگ ہے وہ بھی، اس کی بھی قیمتوں، جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں. پھر جو ہیلتھ ہے وہ تقریباً 10% سے بڑھی ہے. اسی طرح سے ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی کوئی 7% کے قریب آگے بڑھی ہے. اور جو ایجوکیشن ہے وہ تقریباً 11%. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو پچھلے ماہ یا پچھلے سال، اسی ماہ کے پچھلے سال میں جو قیمتوں کا لیول تھا اس سے یہ اتنی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے. اچھا، اب اس پہ یہ مسئلہ نہ ہوتا کہ اگر دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کی انکم بھی تقریباً اسی اندازے سے یا حساب سے بڑھ رہی ہوتی، یعنی ریئل انکم ہو رہی ہوتی، اور ساتھ ساتھ نئے جابز کریٹ ہو رہے ہوتے. لیکن ہماری انفارچونیٹلی جو سچویشن ہے وہ یہ کہ ریئل انکم نہیں بڑھی ہیں اور کوئی نئی جاب کریشن بھی نہیں ہو رہی. تو ان امپلائمنٹ کا پول بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کی انکم ریئل ٹرمز میں نہیں بڑھ رہی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کما رہے ہیں ان کی جو قوت خرید ہے وہ اس کی، جسے ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ ڈسٹرکشن، وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. یعنی ہر ماہ ان کی، جو یہ میں نے ابھی ذکر کیا ان چیزوں کی، جب ان کی بڑھتی ہیں قیمتیں تو ان کو مزید کسی اور چیز میں خرچہ کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، یعنی قوت خرید مسلسل کم ہو رہی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی. اور یہ جو مجموعی قومی پیداوار ہے اس پہ یہ بہت برا اثر ڈالتی ہے. مطلب اس کو یہ ہے کہ اگر مجموعی قوت خرید کم ہو رہی ہے مسلسل، تو پھر وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، طلب جو ہوتی ہے، اس پہ
کم ہوتی ہے اور پھر وہ جو انڈسٹری ہے وہ اپنا مال نہیں بیچ سکتی اور وہ اپنے جو کیپیسٹی ہے اس سے کم ہوتی ہے پیداوار کرتی ہے اور اس سے وہ پھر جو کم کرتی ہے تو جو لیبر اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ بھی کمی ہوتی ہے. تو یہ ایک وشوس سائیکل بن جاتا ہے جس سے یعنی اوور آل اکانومی کی جو پیداوار ہے صلاحیت تو موجود ہے لیکن وہ شرنک ہو رہی ہے کیونکہ اس کو کہ خریدار نہیں ہے یا خریدار کی کیپیسٹی نہیں ہے خریدار کی کیپیسٹی نہیں خریدنے کی. جی جی چاہے وہ اشیاء خوراک ہیں یا وہ اشیاء جیسے کپڑے ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, ایجوکیشن ہے, جی تو وہ مسلسل ایروڈ ہو رہی ہے وہ قوت خرید جو ہے. لیکن اس تناظر میں ہمارے وزیر خزانہ نے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 3-4 الفاظ استعمال کیے کہ ملک میں جو ہے ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کیے ہیں, یعنی کچھ ایسی تنظیمی اصلاحات ہم نے کی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے کچھ ایسے کام ہوئے ہیں کہ ہماری جو پیداوار کا عمل ہے, آپ تو چونکہ کہہ رہے ہیں کہ پیداوار سکڑ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیداواری عمل جو ہے وہ سسٹینیبل یعنی دیرپا ہو گیا ہے اور اس میں براڈ بیس وسیع البنیاد ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری بحیثیت مجموعی معیشی جو سمت ہے اس میں استحکام آ گیا ہے. تو وہ آپ تو 2 مختلف باتیں کر رہے ہیں. آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. فائنانس منسٹر مجھے پوچھنے میں بھی اتنی مشکل پیش آ رہی تھی. فائنانس منسٹر بڑے قابل احترام ہیں اور وہ ایک بڑے ان پہ بڑی کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ معیشت کی جو حقیقی صورتحال ہے وہ خود بھی سمجھیں اپنی ٹیم سے اور جو عوام کو کمیونیکیٹ کریں وہ بھی جتنا سچ کے نزدیک ہو سکے کوشش کریں کہ سچ کے قریب ترین ہو. کیونکہ یہ معیشت جو ہے نا وہ ایسا نہیں کہ کسی کبرڈ میں یا کسی الماری میں پڑی ہوئی ہے اور آپ کوئی اور بیانیہ بنا سکتے ہیں. 25 کروڑ کے پاکستانی عوام روزانہ اس معیشت کے جو ڈائنامکس ہیں اس کی لیو ایکسپیرینس ہے, یعنی اس سے گزر رہے ہیں صبح شام روزانہ کی بنیاد پہ. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسی یعنی معاشی پکچر پریزنٹ کریں جو لوگوں کی جو لیوڈ ایکسپیرینس ہے مختلف ہو. ہاں, مطلب روزمرہ زندگی میں جو بھی اپنے محدود آمدنی کے ساتھ اپنے بچے کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب اسٹور میں جاتا ہے تو اس کو پھر ایک دھچکا لگتا ہے کہ کل یہ چیز جتنے کی تھی آج اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو روزانہ ان کو وہ اس کا اندازہ ہو رہا ہے. جی, تو اب ہم جو آپ نے ابھی ان کے جو کی ورڈز ہیں کہ سسٹینیبل, انکلوسیو گروتھ, اسٹرکچرل ریفارمز, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, یہ انہوں نے اپنے پرسوں کی پریس کانفرنس میں کیا. تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ جو حقیقتیں ہیں وہ کچھ سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی مشہور فرم ہے جو کئی دہائیوں سے کام کر رہی ہے, گل احمد ٹیکسٹائل, اور وہ پاکستان کے لیڈنگ ایکسپورٹرز ہیں جو یورپ اور یو ایس نارتھ امریکہ میں اپنے برانڈڈ ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں اور جو سپلائی چین ہے اس کا بھی حصہ ہیں وہاں کی. جو انتہائی پریشان کن صورتحال ہے کہ گل احمد ٹیکسٹائل نے جو ان کا ایکسپورٹ بزنس ہے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کو بند کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس کی جو اپنی مطلب وجوہات بیان کی ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک خط کے ذریعے. اس میں سے میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, وہ انگریزی میں ہے کہ persistent challenges include intense regional competition, a strong exchange rate, recent economic policy changes such as increase in advance turnover tax, rising costs of nominated fabrics and elevated energy bills. یہ جو فائنانس منسٹر نے کلیم کیا ہے یہ ساری اس کی نفی کر رہا ہے. ایک خط میں انہوں نے 4 الفاظ یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے اس کو اگر آپ اردو میں یہی ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ ایڈوانس ٹیکس آپ سے مانگ لیتے ہیں, پھر اس میں جو فیبرکس جو استعمال ہو رہی ہیں اس میں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, اور انرجی ٹیرفس جو بجلی کی قیمت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو بیسکلی مجھے بڑے بنیادی فیکٹرز ہیں جس کی طرف اشارہ کیا. جس طرح اشارہ نہیں انہوں نے مطلب کمیونیکیٹ کیا. جی بالکل.
اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشی پالیسی یا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی یا انکلوسیو گروتھ یہ اس کی نفی کر رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی فرم جو ایکسپورٹ بزنس میں دہائیوں سے ہے وہ اس کو مجبوراً ان ساری پالیسیوں کی وجہ سے اپنا بزنس بند کرنا یہ بہت بڑا ڈیسیشن ہے. یہ گل احمد جو ہے یہ کئی دہائیوں سے جیسے میں نے کہا اور پاکستان کے معاشی صورتحال کافی مطلب مختلف ادوار سے مشکل ادوار سے گزرے اور انہوں نے یہ ڈیسیشن اس وقت نہیں لیا. اور یہ تو بڑا درخشندہ ستارہ ہے اصل میں گل احمد ٹیکسٹائلز پریمیم ایک ادارہ ہے. اب آئیے دوسری ایویڈنس. ایک امر علی سٹیز ہیں, انہوں نے یہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں اور انہوں نے اپنے جو آفیشیل کمیونیکیشن ہے کہ ان کی جو پچھلے 6 ماہ سے ان کا جو پلانٹ بند تھا اس کو انہوں نے بورڈ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مزید 6 مہینے اپنی پلانٹ کو بند رکھیں گے. اچھا. اور یہ تھا انہوں نے جو ریزن انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈر لائنگ اکنامک چیلنجز ریمین انچینجڈ. تو in view of these circumstances, Board of Directors decided to extend the suspension of operation for an additional 6 months. تو یہ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو نوٹس دیا کہ ہم اپنی جو پلانٹ ہے اس کو مزید 6 مہینے بند رکھیں گے. اچھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بنیادی چیلنجز ہیں وہ برقرار ہیں. وہ کیا چیلنجز ہیں جو تمام کمپنی وہی ہیں جو گل احمد نے کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ پہ آپ کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ٹیکس جو ہیں وہ آنن فانن نئے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں, انرجی کاسٹ بہت بڑی ہے, بالکل. سو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس کو کہتے ہیں وہ بہت اونچی ہے. جی مطلب اس میں ایلیویٹڈ بھی نہیں ہے اور انپریڈکٹیبل بھی ہے, سرپرائزز بھی ہیں. تو بزنس میں بڑا کیئرفل پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور اس کی جو کاسٹ سائڈ ہے وہ بڑی فرم ہونی چاہیے, اس میں سرپرائزز نہ آئیں ورنہ ان کی وہ ساری جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اس میں لاسز ہوتی ہیں. اچھا اس میں جو ایک اور غور طلب بات ہے کہ ایک ایکسپورٹ فرم ہے جس نے یہ کیا اور ایک فرم ہے جو ایکسپورٹ نہیں کر رہی, ڈومیسٹک مارکیٹ کو سرو کر رہی ہے, اسٹیل. اور وہ اگر معاشی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں تو اسٹیل کا استعمال تو ہر صورت میں ہوتا ہے کنسٹرکشن میں. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کے الیکٹرک گورنمنٹ آف پاکستان کو جو 2 انویسٹرز ہیں سعودی عربیہ اور کویت کے, انہوں نے ایک لیگل نوٹس سرو کیا ہے $2 بلین کا, $2 ارب کا. کس بنیاد پہ؟ کہ جو کہ الیکٹرک کی جو پرائیویٹائزیشن تھی اور شنگھائی الیکٹرک کو جو بیچنے کا سلسلہ تھا وہ اتنا ڈیلے ہوا کہ یہ جو 2 انویسٹرز ہیں وہ ایگزٹ کرنا چاہ رہے تھے اور شنگھائی الیکٹرک کو بیچ کے, تو وہ جو بھی بیوروکریٹک یا لیگل ہرڈلز تھیں وہ کافی عرصے سے انہوں نے اس کو سالو نہیں کیا, تو ان کو جو ہے ایگزٹ کرنے میں دقتیں پیش آ رہی تھیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے جو انویسٹمنٹ پروٹیکشن لاز ہیں انڈر OIC اس کو انووک کیا ہے, اس لیگل وہ مطلب ملٹی لیٹرل فریم ورک ہے اس کو انووک کر کے $2 بلین کا نوٹس سرو کیا ہے. آج ہی خبر آئی ہے کہ قطری انویسٹمنٹ نے اپنا ارادہ اظہار کیا ہے کہ وہ پورٹ قاسم سے بھی ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تیسری بڑی مثال ہے, چوتھی بڑی. پورٹ قاسم سے وہ ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یقیناً اب تو عام نالج ہے کہ پاکستان سے بہت ساری MNC ملٹی نیشنل کمپنیز جیسے پروکٹر اینڈ گیمبل اور فارماسیوٹیکلز ہیں وہ ایگزٹ کر گئی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آن دا گراؤنڈ ایویڈنس ہے جو کہ نفی کرتی ہے جو فائنانس منسٹر کلیم کر رہے ہیں. فائنانس منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے. نہیں, میں نے ابھی جو ساری باتیں بتائی ہیں وہ اس کو نفی کر رہی ہیں. تو جو میں نے شروع میں ابھی کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یعنی فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جو حقیقتیں ہیں اس وقت جو معاشی پالیسیوں کے جو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کو سمجھیں کیئرفلی اور اس معیشت کو ایک کمپلیٹ کولیپس سے بچائیں, کیونکہ یہ سارے سائنز ہیں کولیپس کے. یعنی یہ کوئی بزنس سائیکل کا ڈاؤن ٹرن نہیں ہے کہ ایک انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے تو وہ
1 سال 2 سال رہیں گے, پھر اس کے بعد کم ہو جائیں گے, اور وہ پیداوار بڑھ سکتی ہے. یہ بزنس سائیکل اس سینس میں نہیں ہے. یہ ایک بڑی گہری اور یعنی جو چیز سمجھنے کی ہے ہمیں کہ ہم جو اکانومی کے جو اصول ہیں یا جو فائنینس کے اصول ہیں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اگر غالباً سمجھتے ہیں تو ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں, اس کو اگنور کر رہے ہیں, اور یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ ایسا ہوگا. تو ان کو پتہ نہیں ہوگا نا جی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی وزیر اعظم نے 8 کمیٹیاں, مشاورتی کمیٹیاں بنا لی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم معیشت کو کیسے درست کریں, ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں, پیداوار کیسے بڑھائیں. یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے 8 کمیٹیوں کا. تو میں چاہوں گا کہ میں 8 کمیٹیوں کے نام لے لوں. ایک ہے یہ کمیٹیاں اس لیے بنی ہیں, یعنی جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے, یعنی 8 ورکنگ گروپس بنے ہیں, اور جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے ٹو ریسکیو ایکسپورٹس اینڈ انڈسٹریز فرام اے کمپلیٹ کولیپس. یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ جو ایکسپریس ٹریبیون میں کوئی خبر آئی تھی کہ ریسکیو ایکسپورٹس اینڈ انڈسٹریز فرام کمپلیٹ کولیپس. اب 8 ورکنگ گروپس بنے ہیں ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ پہ, کسٹم ٹریڈ ٹیرفس, چائنیز ڈمپنگ. تیسری ہے انکم ٹیکس پہ. اچھا, چائنیز ڈمپنگ بھی ہے اس میں؟ جی. تیسری انکم ٹیکس کے اوپر ہے ورکنگ گروپ. چوتھا ریلویز کے اوپر ہے ورکنگ گروپ. 5واں ہے پورٹ آپریشنز کے اوپر ایک ورکنگ گروپ. 6واں ہے ورکنگ گروپ آن انڈسٹریلائزیشن. 7واں ہے ورکنگ گروپ آن ایگریکلچر. اور 8واں ہے ورکنگ گروپ آن انرجی. تو جیسے فائنانس منسٹر نے کہا کہ چیزیں اچھی ہیں, سب ڈائریکشن, اکنامک ڈائریکشن صحیح ہو گئی ہے, تو پھر ان 8 ورکنگ گروپس کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی آپ اگر غور کریں کہ ہمارے پاس اس وقت سرکاری طور پہ SIFC ہے, ٹھیک ہے جی. پھر ایک ہمارے پاس ورلڈ بینک کا 10 ایئر پروگرام ہے, ایک IMF کا پروگرام انڈر امپلیمنٹیشن ہے, پھر ایک اڑان پاکستان ہے, اور ایک پروفیسر اسٹیفن ڈیکرون جو کہ UK کے ہیں, وہ بھی ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان دے کر گئے ہیں. یہ جو 5-6 پلانز ہیں یہ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی ٹو ریسکیو ایکسپورٹس اینڈ انڈسٹریز فرام کمپلیٹ کولیپس, اور آپ کو ایک وار فوٹنگ پہ 8 ورکنگ گروپس بنانے پڑے. تو بہتر یہ ہے کہ فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کوشش کریں کہ جتنے سچ کے قریب ہوں, اور عوام کو, بزنسز کو, اور ان کو اس پہ آن بورڈ لیں, اور ان چیزوں کو کس طرح سے کمپلیٹ کولیپس سے موڑ کے واپس آنا ہے. اور یہ پاکستان پہلی مرتبہ, مطلب یہ اور بھی ملکوں میں بھی اس طرح کا ہوا ہے, وہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے میرا خیال ہے کہ ان ورکنگ گروپس کی اسٹیبلش کرنے سے یہ تو چیز ظاہر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی سرکاری سطح پہ اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے اور حقیقت آشکار ہوئی ہے. میرا یہ خیال ہے اور امید ہے کہ فائنانس منسٹر, ان کی ٹیم, IMF اور ورلڈ بینک اور اڑان پاکستان کی جو ٹیم ہے, ان کے ساتھ بڑی گہری اور سیریس ڈسکشن کریں گے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں. اچھا, اس میں اب ایسے لگتا ہے کہ ملک میں ہمارے اقتصادی ماہرین, معاشی ماہرین جو ہیں, کاروباری حضرات, وہ لوگ جو کہ بزنس سینس رکھتے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو باہر سے ماہرین لانے پڑتے ہیں, آپ کو بار بار کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں. جو بزنس مین اور ایکسپرٹس کی طرف سے تجاویز آتی ہیں وہ تو بے شمار ہیں, اور بار بار وہی چند مسائل ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہ پھر کمیٹیاں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پہلے سے معلومات موجود نہیں ہیں, تجاویز موجود نہیں ہیں؟ دیکھیے, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فساد کی جڑ کیا ہے.
اب آپ کو شرارتی بات کرنے لگے ہیں، فساد کی جڑ. کیونکہ یہ سب کسی چیز سے، اردو میں جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہم ابھی جن کو ہم نے احاطہ کیا ہے وہ کسی ایک خاص فساد کی جڑ ہے اس کے اندر، اس سے یہ سب شاخیں پھوٹ رہی ہیں. وہ ہے حکومت کا رول. یعنی ہم نے ابھی تک وہ کنسیو نہیں کیا، کنسیپچلائز نہیں کیا کہ ریاست اور حکومت کا معیشت کے اندر کتنا رول ہوگا، اور اس کے لیے جو آپ کو بجٹ چاہیے وہ عوام سے کتنا لیں گے. جو ہماری معیشت کی، یعنی ہر معیشت کی ایک افورڈیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو اتنا خرچہ برداشت کر سکتی ہے تھرو ٹیکسز. دوسری صورت ہے بوروئنگ. ہم دونوں مطلب وہاں تک اس پیک تک پہنچ گئے کہ جتنی حکومت کا حجم ہے وہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے، اور جو ٹیکسیشن اور بوروئنگ کی جو وسائل ہیں، مالی وسائل ہیں، یعنی ٹیکس کی صورت میں اور قرضے کی صورت میں، وہ ہم اب اس کی پیک پہ پہنچ گئے. اور مزید مطلب ہے تو ممکن ٹیکس لگانے، لیکن اس سے ریٹرن نہیں مل رہا. یعنی جتنا آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، لوگ ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان سے مائگریٹ کر رہا ہے، بزنسز ری لوکیٹ کر رہی ہیں، MNCs ایگزٹ کر رہی ہیں، بزنس کلوزر ہو رہے ہیں، تو اکانومی شرنک کر رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم ڈسکرائب تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو فساد کی جڑ ہے، اور یہ سیاسی پارٹیوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ مجموعی حیثیت ہم نے جو پاکستان کی اشرافیہ ہے اس نے یہ سوال اٹھانا ہے، اور ایک اس کا سیاسی پوزیشن لینی ہے کہ ہمیں حکومت اتنے سائز کی چاہیے، اس کا یہ رول ہے. اگر آپ ECC کا ایجنڈا دیکھیں، ہر ہفتے ہوتی ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان انکارپوریٹڈ ہے، یعنی ایک پاکستان بزنس انٹرپرائز ہے، اور اس کا جو ایجنڈا ہوتا ہے ECC کا، وہ ہر چیز کے اندر، اکانومی کے اندر گھسے ہوئے ہیں. یعنی یہ غیر معمولی صورتحال ہے. تو ہمیں اپنا حکومتی سائز کو ان حقیقی اور ریئل ٹرمز میں کمی کرنی ہے. اس کا جو رول ہے وہ کم کرنا ہے، تاکہ جو عوام ہیں، بزنسز ہیں، وہ اپنے ڈیسیشنز خود لے سکیں، اور اس کے جو لاسز ہیں یا فائدے ہیں وہ اس کو خود دیکھیں، اور جو سائز ہے حکومت کا وہ کم کریں. بغیر سائز کو حکومت کے کم کیے ہوئے جو ٹیکسوں میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہر سال بڑھتی جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ جو اس سال انہوں نے، یعنی جو مالی سال جاری ہے، اس میں آلریڈی غالباً $276 بلین کی ایک شارٹ فال ہو چکی ہے، سوری 276 بلین روپیز کی ہو گئی ہے. اب اگر IMF پروگرام میں رہتے ہوئے ہم 276 بلین کی جو شارٹ فال ہے اس کو کمی کو پورا کریں گے کسی طریقے سے، تو یا تو اپنے خرچے سے کم کریں، جو کہ آلریڈی انہوں نے ایک انڈیکیشن دے دی ہے کہ جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس کو 300 بلین سے کم کر دیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں. ٹھیک ہے، تو یہ اکاؤنٹنگ گمکس تو ہیں، اور فار سم ٹائم، فار سم کوارٹر چل جائے گا، لیکن اس کا جو مجموعی امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی جیسے وہ شپ ہوتی ہے نا، کیپسائز ہو جاتی ہے، اس کو اردو میں کیا کہیں گے، الٹ جاتا ہے. نہیں مطلب وہ بھور میں پھنس جاتی ہے. جی، بھور کے اندر مجدھار میں یا بھنور میں پھنسی معیشت ہے، جی، اس کو نکالنے کے لیے کوئی انقلابی اقدامات. انقلابی یہی ہے کہ حکومت کم کریں، حکومت کا سائز. جو فساد کی جڑ جو ہے نا وہ ہے انقلابی کام، اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں. اس میں ڈیٹ سروسنگ بھی ہے، اس میں ڈیفنس بھی ہے، اس میں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا جو سبسڈیز ہیں وہ ہیں، اس میں پینشن لائبلٹیز ہیں. یہ سارے حکومتی خرچے ہیں. اور پھر جو تنخواہیں ہیں جوڈیشری کی اور پارلیمنٹیرینز کی، یہ ساری چیزیں بن کے یہ حکومتی خرچہ بنتا ہے. ایک ٹائٹینک بن گیا ہے. تو اب یہ جو ٹائٹینک بن گیا ہے، اس کے ٹکٹ خریدنے والے نہیں ہیں. اب ان کی اب بز ہو گئی ہے، مطلب وہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس سے اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے
جس کا ذکر اگین ہم وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کا کریں گے کہ جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیاں ہیں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر دی ہے. تو اس سے تو بڑا ایک خوش کن منظر لگتا ہے کہ واقعی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. جی ہمارے فائنانس منسٹر اکثر انہوں نے اس چیز کا ہائی لائٹ کیا ہے. ابھی جب یہ ورلڈ بینک کا IMF کی اینول میٹنگ تھی واشنگٹن میں, اس تھیم کو انہوں نے بار بار ہائی لائٹ کیا, اور ابھی اپنے پرسوں کی پریس کانفرنس میں اس کا پھر سے ذکر کیا. اچھا, اب یہ جن لوگوں کو مخاطب ہیں واشنگٹن میں وہ بڑے ویل انفارم لوگ ہوتے ہیں, اور پاکستان میں بھی جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہیں ویل انفارم. میں چاہوں گا کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بھی ذرا اس بات کو ذرا سمجھیں. پاکستان کی جو میں ایک ہی مثال دوں گا, ویسے تو انہوں نے 3 ریٹنگ ایجنسیز کی بات کی ہے, اسٹینڈرڈ اینڈ پورز, موڈیز اینڈ فچ, لیکن وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی تو میں صرف اسٹینڈرڈ پور کی بات رکھوں گا. باقی وہ 2 جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ اسی طرح سے ہی ان کا اسیسمنٹ ہے. تو جو پاکستان کی ریٹنگ ہے B- ہے, یہ گریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ اسٹینڈرڈ پور کی ہے B-. اسٹینڈرڈ پور خود کلاسیفائی کرتا ہے کہ یہ والی ریٹنگ اسپیکولیٹو اور جنک یعنی اس کی کلاسیفیکیشن ہے. یعنی ایک ریٹنگ ہے اور وہ ہے BBB+ اور اس سے اوپر, اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ گریڈ ریٹنگ, اور یہ تینوں ریٹنگ ایجنسیز کا ہے. اور اس سے جتنی بھی نیچے ریٹنگ ہوتی ہیں وہ اسپیکولیٹو اور جنک کنسیڈر کی جاتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسی ریٹنگ جس میں ہم مثلا پاکستان کے علاوہ B- میں کون کون سے ملک ہیں, کینیا ہے, میڈاگاسکر ہے, نائجیریا ہے, پاپا نیو گینی ہے, کانگو ہے, تاجکستان ہے, یوگینڈا ہے, بارباڈوس ہے, انگولیا ہے, یہ B- والی کیٹیگری میں آتے ہیں اس طرح کے ملک. تو ہم جن ملکوں میں سچویٹڈ ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹرکی ہے, ملیشیا ہے, ویتنام ہے, ساؤتھ کوریا, ہم اس کمپنی میں نہیں ہیں. میں نے جن ملکوں کے بھی نام لیے ہیں, یہ ہماری کمپنی جو ہے یہ ان ملکوں کے ساتھ ہے. تو یہ انویسٹمنٹ گریڈ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کو پراپر فارن انویسٹر جو کہ پاکستان میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتا ہے, سوچ رہا ہے, وہ ان جب ریٹنگ کو دیکھے گا تو وہ وہیں سے اس کی مطلب وہ وہیں سے واپس گھوم جائے گا. تو جیسے یعنی جو میں چیز ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری موجودہ ریٹنگ جو ہے B- انویسٹمنٹ گریڈ میں پہنچنے کے لیے 5 سٹیپس ہیں. اچھا, ہمیں 5 سٹیپس کور کریں گے ریٹنگ کے تو پھر ہم انویسٹمنٹ گریڈ میں ہوں گے. تو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں جیسے وہ IMF کی کوارٹرلی ٹارگیٹس کو مانیٹر کرتے ہیں اور اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میرے خیال میں ہمیں ایک سیریسلی ایک روڈ میپ بھی بنانا چاہیے کہ پاکستان اپنی اسپیکولیٹو B- ریٹنگ سے انویسٹمنٹ گریڈ ریٹنگ 5 سٹیپس کیسے کور کرے گا. تو بڑا لمبا سفر ہے یہ بڑا لمبا سفر ہے. اور یہ جب آپ انویسٹمنٹ گریڈ میں پہنچیں گے تو اس وقت آپ حقیقی معنوں میں ایک ابھرتی ہوئی معیشت جس میں باہر کے اور پاکستان کے اپنے انویسٹرز انویسٹ کر رہے ہوں گے, ترقی کی راہیں طے ہو رہی ہوں گی. جب تک ہم انویسٹمنٹ گریڈ 5 مرحلے کر کے نہیں پہنچتے, یہ مس لیڈنگ باتیں کر رہے ہیں فائنانس منسٹر صاحب, مجھے افسوس ہے. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. بڑی بنیادی سی باتیں ہیں کہ جو ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب
بڑے خوش فہمی میں شاید مبتلا ہیں کہ ہم نے بڑی اصلاحات کی ہیں اور معیشت بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے. بین الاقوامی سیاسی وجوہات کی وجہ سے اور پاکستان کو IMF ورلڈ بینک قرضے تو دے رہا ہے, لیکن اس کی بہت بڑی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو چکانی پڑ رہی ہے, اور اس کی وجوہات وہ ہیں جن کا ذکر ڈاکٹر زبیر نے کیا ہے, اور جس کی چیخ و پکار ہمارے کاروباری ادارے, سرمایہ کار اور تنخواہ دار لوگ کرتے رہے ہیں. بے شمار تجاویز بھی آئی ہیں, اور بنیادی طور پہ کہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جاتے ہیں, اور جتنے بھی ادارے پاکستان سے نکل کے گئے ہیں انہوں نے بہت بڑی وجہ یہ بھی بتائی کہ پاکستان میں ٹیکس بہت زیادہ ہے. میں خود دیکھ رہا تھا کہ اب جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ پہ آپ جب کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو 3 قسم کے ٹیکس اس پہ کٹ جاتے ہیں جب یہاں سے آپ کا اکاؤنٹ چارج ہوتا ہے. اور اس طرح کی بے شمار مثالیں کہ جن کمپنیوں نے یہاں سرمایہ کمایا ہوا ہے ان کو یہاں سے سرمایہ ڈالر میں واپس لے جانے پہ بہت ساری مشکلات ہیں. تو یہ بقول ابو زبیر صاحب کہ یہ ٹائٹینک ہے, اور اس میں اب کوئی بھی سواری کرنے کے قابل ہی نہیں رہا, یعنی قوت خرید جو ہے لوگوں کی وہ کافی محدود ہو گئی ہے. اور یہ وہ مسائل ہیں جس کا ادراک کیے بغیر اس معیشت کو یہ مجدھار میں سے نکالنا بڑا مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.